الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ایک بار پھر شمع نیوز کی طرف سے شمع اسلام پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ نصیر احمد نورانی صاحب پاکستان سے۔ وہ ہمیں بیان سے مستفید فرمائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہیں گے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں علامہ نصیر احمد نورانی صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ جی علامہ صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت اور آسان انداز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے علامہ نصیر احمد نورانی صاحب۔ اور اب میں بلا تاخیر جو ہے علامہ نصیر احمد نورانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ تو جو ہمارے ناظرین پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، لائک بھی کریں، کمنٹس کے ذریعے بھی ہمیں بتاتے رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کے ذریعے یہ پروگرام جتنے بھی لوگوں تک پہنچے گا آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی علامہ صاحب بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ رب کائنات کی حمد و ثنا اور نبی دو عالم امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ سب سے پہلے میں آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج اس پروگرام کے اندر دعوت دی اور جو پیغام ہے وہ پہنچانے کا موقع دیا، اور میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے علم عمل عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ماشاءاللہ بیرون ملک میں بیٹھ کر اسلام کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قرآن کریم کی عظمت، شان اور رفعت۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کا امتی پیدا فرمایا ہے
جس نبی کی امت میں آنے کی آرزو اللہ کے نبی اور پیغمبر بھی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں سے پیدا فرمایا۔ اللہ کریم نے باقی بھی انبیاء کرام پر کتابیں نازل فرمائیں، لیکن سب سے جو افضل کتاب اللہ نے نازل کی وہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا شمار بانیان پاکستان میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں جس چیز کی نسبت ہمارے حضور سے ہو جاتی ہے اللہ کریم اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں وہ تمام نبیوں کے گھر والوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں باقی تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو امت ہے وہ تمام نبیوں کی امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح آپ پر جو نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے وہ تمام کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر قرآن کریم کا یہ عظیم معجزہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ حالانکہ جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں، رائٹر جو ہوتا ہے، جو مصنف ہوتا ہے، کتاب کے آغاز کے اندر لکھتا ہے کہ جو پڑھنے والے ہیں، جو قاری ہیں، اگر اس کے اندر کوئی غلطی پائیں تو ہمیں مطلع کریں۔ لیکن یہ کیسی کتاب ہے کہ لکھنے والا خود اعلان کر رہا ہے یہ ہر غلطی سے پاک ہے۔ اور رستم بھائی، میں آپ کو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ناظرین کو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی، آپ نے کتاب لکھنے کے بعد آپ نے ایک شاگرد کو فرمایا کہ یہ کتاب مجھے پڑھ کے سناؤ۔ آپ کے شاگرد نے کتاب پڑھی، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں سے غلطیاں نکالی۔ آپ نے فرمایا اس لفظ کو مٹاؤ، یہ لفظ لکھو، یہ لائن ختم کر دو، اس لائن کی جگہ یہ لکھ دو۔ اس نے ساری کتاب ختم کی۔ آپ نے دوسری مرتبہ پھر کہا کتاب پڑھ کے مجھے سناؤ۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے غلطیاں نکالی، تیسری مرتبہ پھر آپ نے غلطیاں نکالی۔ بالآخر آپ نے فرمایا اس کتاب کو چھوڑ دو، کیونکہ آسمان کے نیچے صرف ایک کتاب ہے جو غلطیوں سے پاک ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ شان ہے، یہ رفعت ہے۔ اور پھر قرآن کریم کی عظمت و شان کا ہم اس طرح بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، باقی جتنی کتابیں نازل ہوتی ہیں وہ بیک وقت نازل ہوتی ہیں، اور ان کو لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا جاتا ہے، لیکن یہ قرآن کی شان ہے، یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہوتے تھے وہیں پر قرآن کریم کا نزول ہوتا تھا۔ اور ناظرین کرام، اسی لیے ہمیں کچھ صورتیں مکی نظر آتی ہیں، کچھ مدنی نظر آتی ہیں۔ اگر آقا کریم علیہ السلام مکہ میں ہے، قرآن کا نزول مکہ میں ہے۔ اگر آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک میں ہے تو قرآن کریم مدینہ پاک میں نازل ہوتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شان اور عظمت عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے بستر پر ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ بستر پر بھی قرآن کریم کا نازل فرماتا تھا۔ تو یہ قرآن کی شان ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یک بارگی کے ساتھ نازل نہیں کیا، بلکہ 23 سال کے عرصہ کے اندر اللہ کریم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ جتنی ضرورت ہوتی تھی، جس مسئلہ کی ضرورت ہوتی تھی، اللہ کریم اسی کے مطابق قرآن کریم کا نزول فرما دیا کرتا تھا۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان غم زدہ ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ باقی امتوں کے حالات نبی کریم علیہ السلام کو سنایا کرتا تھا۔ تو اس طرح اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو مزید 4 چاند لگائے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ کتاب ہے
جس کو پڑھنا ثواب ہی ثواب ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہیں، گویا کہ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کریم 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور رستم بھائی یہاں پر یہ بھی میں ناظرین کو بتا دوں الف لام میم کی عظمت شان کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، بعض قرآن کریم کے حروف مقطعات میں سے ہیں۔ تو یہ جب جبریل امین لے کر نازل ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے سامنے تلاوت کی تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل میں سمجھ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں لے کر آیا، رستے میں سوچتا آیا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، لیکن یا رسول اللہ میں نہ سمجھ سکا۔ آپ نے فرمایا میں سمجھ گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز کی باتیں ہیں۔ تو آج تک ان کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکا، یہ اللہ تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں۔ اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے وہ کتاب عطا فرمائی جو کتاب محفوظ کتاب ہے۔ آج پوری دنیا میں چلے جائیں باقی بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ جس طرح اللہ نے نازل کی تھی اس طرح آپ کو نہیں ملے گی، لیکن قرآن کریم شرق سے غرب میں چلے جائیں، جنوب سے شمال میں چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائیں، قرآن کریم کی ایک زبر زیر پیش میں بھی آپ کو کمی بیشی نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اور شمع نیوز کے ناظرین اور شمع اسلام کے ناظرین، یہ قرآن کریم جتنا زیادہ پڑھا جائے بندے کے دل کے اندر نور اتنا زیادہ اترتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ناظرہ قرآن کریم کے متعلق نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، یعنی کہ اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان والدین کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اور پھر جو قرآن کریم حفظ کرواتا ہے اپنی اولاد کو، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والدین کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو تاج عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن کریم ناظرہ پڑھنا چاہیے۔ اور میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، میں بڑا حیران ہوا، رستم بھائی ایسی حدیث مبارکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ آج بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہماری عمر بڑی ہو گئی ہے، ہم اٹک کر قرآن پڑھتے ہیں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، جو رک رک کر قرآن پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو صرف ایک مرتبہ یعنی کہ رواں پڑھتا ہے اس کو سنگل ثواب مل رہا ہے، جو رک رک کر پڑھ رہا ہے اس کو ڈبل ثواب۔ آخر وجہ کیا ہے؟ مفتی احمد یارہاں نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وجہ ایک اس کی یہ ہے کہ جو رک رک کر پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنا نہیں آ رہا، وہ مشکل میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پڑھنا چھوڑتا نہیں بلکہ پڑھتا جاتا ہے، کوشش کرتا ہے سیکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے، قرآن کریم کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ اور شمع نیوز کے ناظرین، آج اس خوبصورت پروگرام کے توسل سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں
آج ہم اپنی اولاد کو بڑے اچھے اسکولوں کے اندر داخل کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، اچھے سے اچھے کالجز یونیورسٹیز کے اندر داخلہ ضرور بچوں کا کروانا چاہیے، دنیاوی تعلیم ضرور دلانی چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے اس کا اہتمام بھی ضرور کرنا چاہیے۔ کم از کم اچھا قرآن کریم ہماری اولاد جو ہے وہ پڑھ سکے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر آج ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کر لیں، ہمارا جو گھر ہے وہ سکون والا بن جائے، ہمارا جو گھر ہے اس کے اندر اطمینان ہو، اس کے اندر ہمارے دل مطمئن ہو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اپنے نبی کی چاہت سکھاؤ، اپنے نبی کے معجزات کا بیان کرو، اپنے نبی کی عظمت و شان کا بیان کرو، اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرو، اپنے نبی پر نعتیں پڑھو۔ تو یہ ہے پہلی چیز، اپنے نبی کی محبت۔ نمبر 2، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اہل بیت اطہار کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 3، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاؤ۔ تو قرآن کی تعلیم یہ تیسرے نمبر پر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ناظرین کرام، قرآن کریم کی جہاں مجموعی طور پر عظمت اور شان کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، وہیں پر جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، ان کی الگ سے شان اور عظمت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کی عظمت اور شرف بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ رواں فرمایا، ایک اپنا لشکر بھیجا۔ اس لشکر کا امیر جس بندے کو منتخب کیا، جب بھی وہ نماز پڑھایا کرتا تھا تو سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ جب وہ قافلہ، جب وہ لشکر دربار رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے، قافلے والے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیسا امیر مقرر فرمایا؟ جب بھی نماز پڑھاتا تو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھا جائے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ اخلاص سے پیار کرنا تجھے جنت کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ اور اس پروگرام کے توسل سے میں ناظرین کے سامنے یہ فقہی مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں، جو فرض نماز ہے اس کے اندر صورتوں کی تعیین کر لینا کہ بندہ ایک ہی صورت پڑھتا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو کوئی اور صورت آتی ہی نہیں ہے، اس کے لیے اجازت موجود ہے، لیکن اگر ایسا بندہ ہے جس کو باقی بھی صورتیں یاد ہیں، وہ فرض نماز میں تعیین نہیں کر سکتا، مختص نہیں کر سکتا، لیکن جو نفل نماز ہے اس کے اندر مختص کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جب بھی میں نے نفل نماز پڑھنی ہے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے خصوصیات میں سے ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس کو اجازت عطا فرمائی۔ اور آج کل بعض لوگ بڑے پریشان ہیں مالی اعتبار سے، تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی مشکلات کا حل بھی بتایا ہے، مالی مشکلات کو بھی آسان فرمایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایسا خوبصورت نسخہ عطا فرمایا ہے جس کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
یا رسول اللہ پریشان ہوں، یا رسول اللہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی رسول جب بھی گھر میں جایا کر اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، اپنے گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کر، اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ اور اگر ایسا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بندہ موجود نہیں ہے جس کو تو سلام کرے، تو پھر میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کر، اور درود و سلام پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کر، اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، رستم بھائی صحابہ کرام نے اس صحابی کی حالت کو بھی بیان کیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اس صحابی نے عمل کیا، ابھی چند دن گزرے تھے، وہ جو لینے والا تھا وہ اس کو اللہ نے اتنا مال عطا فرمایا، وہ اپنے محلے میں تقسیم کرنے والا بن گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہیں پر بعض اوقات آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں سے قرآن سنا بھی کرتے تھے۔ تو گویا کہ قرآن پڑھنا یہ بھی سنت ہے، قرآن کریم کا سننا یہ بھی سنت ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ہے کہ اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ آخر کے اندر میں قرآن کریم کو سیکھنے کے متعلق چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کون بندہ جو چاہتا ہے صبح اٹھ کر پہاڑوں کی طرف جائے اور دو خوبصورت اونٹنیاں بغیر کسی پر ظلم کیے وہ وہاں سے کھولے اور وہاں سے کھول کر لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے بغیر زیادتی کیے، بغیر ظلم کیے دو اونٹنیاں مل جائیں، تو اس میں کیا اچھی بات ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت قرآن کریم کی دو آیات کو سیکھ لیتا ہے وہ دو اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر اگر اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے 3 آیتیں سیکھتا ہے 3 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، 4 آیات 4 اونٹنیوں سے بہتر ہیں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کو سیکھنے کی عظمت کو بیان کیا۔ اور پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، یہ علم دین سیکھنے کی فضیلت ہے۔ 2 مجلسیں لگی ہیں صحابہ کرام کی، ایک وہ مجلس ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ایک وہ مجلس ہے جہاں پر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں مجلسیں اچھا کام کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، استغفار کرنا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن علم دین سیکھنا یہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن خود ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس چل کر اس مجلس میں جا کر تشریف فرما ہو جاتے ہیں جس مجلس کے اندر علم دین سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا۔ اور ہم اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب وحی کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق سے نازل کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ سب سے پہلے پڑھنے کا، اقرا پڑھو سیکھو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ اس خوبصورت چینل کو، اس خوبصورت پیج کو، اس خوبصورت شمع نیوز کے جو نیٹ ورک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ اور یہ جو میرے سامنے خوبصورت چہرے والے ہیں جناب چودھری حافظ رستم علی صاحب، اللہ کریم ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی رستم بھائی۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم، عمل، عمر، روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ سیکھا سکھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب میری گزارش ہے کہ اب دعا بھی آپ فرما دیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ناظرین سے اجازت چاہیں گے، تو مختصر دعا فرما دیں۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار۔ مولا کریم جو کچھ ہم نے سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جتنے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، یا الہی تمام کو خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہی شمع نیوز، یا الہی اس نیٹ ورک کو بھی خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہی عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا الہی جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں مولا ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا الہی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا۔ یا الہی جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، انتظام کیا، رستم صاحب اور ان کے تمام معاونین، یا الہی ان کو خیر و برکت عطا فرما۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیرہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رستم اجنالہ اور ہمارے مہمان علامہ نصیر احمد نورانی صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔